السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال تعالی فی موضع آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اس حیثیت سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات ہے تاریخ ولادت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ دوسری بات ہے ولادت پر خوشی یا بعثت پر خوشی، اور تیسری بات ہے کہ محفل میلاد کا موجد کون ہے۔ سب سے پہلے میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر عید منانے والا شخص کون ہے، یہ 3 باتوں پر میں بات کروں گا۔ پہلی بات تاریخ ولادت کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ اس پر جمہور مورخین کا اتفاق ہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اس دن میری بعثت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو پیر کے دن بعثت ہونا یہ تمام مورخین کے نزدیک بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات یہ ملتی ہے، اس لیے پیر کا دن تو متعین ہے۔ اصل میں یہ یہاں پر ذکر ہے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ دوسری روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ بیان کی ہے کہ پیر اور جمعرات 2 دن روزہ رکھے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن یعنی پیر اور جمعرات دونوں دن بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش ہو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور خصوصاً پیر کے دن ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس دن ولادت بھی ہوئی ہے اور بعثت بھی ہوئی ہے، تو یہ امر زائد ہے
یعنی پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ یہاں پر ذکر ہے، اور اصل وجہ تو ظاہر بات ہے یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اصل وجہ یہ ہوتی ولادت یا بعثت ایک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں صرف ایک دن، وہ بھی اسی دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اسی پیر کو روزہ رکھتے، اور جس دن بعثت ہوئی ہے اسی دن روزہ رکھتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی بھر کا معمول یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت اور بعثت کی بنیاد پر اس دن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ اعمال کی پیشی کی وجہ سے۔ یہ تو بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کون سی تھی، کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے، اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن ربیع الاول کے کون سی تاریخ میں اس میں اختلاف ہے۔ البتہ بعد میں چل کر ماضی قریب میں دو عظیم سیرت نگار علامہ سید سلیمان منصور پوری اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں 9 ربیع الاول کے قول کو ترجیح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور محمد طلعہ عرب کے یہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب تاریخ دول العرب میں اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پھر مصر کے ایک مشہور و معروف شخصیت، ماہر فلکیات اور معروف ہیئت دان، جن کا نام محمود پاشا ہے، انہوں نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام و تاریخ میلاد الرسول و ہجرتہ، اس کتاب میں انہوں نے علم فلکیات کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول یہ پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے، 9 ربیع الاول پیر کا دن آتا ہے، 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا ہے، اور روایت میں صاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو ولادت کو ماننا یہ زیادہ صحیح اور درست نہیں ہے، اور بعد میں جمہور علماء نے اسی بات کو یعنی زیادہ ترجیح دی ہے کہ 9 ربیع الاول یہ زیادہ صحیح اور درست ہے۔ اور 12 ربیع الاول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے محمود پاشا صاحب نے مختلف دلائل سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ ولادت 9 ربیع الاول کو ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی آپ اگر غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو 12 وفات سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ 12 وفات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے اس کو تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول یہ وفات کا دن ہے۔ تو وفات کے دن ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ تو جب ولادت میں اختلاف ہے اور زیادہ صحیح اور درست بات جیسے دیگر علماء متاخرین کی رائے آئی کہ 9 ربیع الاول یہ زیادہ مناسب ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو میلاد منانا اب یہ کیسے صحیح اور درست ہوگا، آپ خود اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا۔
پھر دوسری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائیں یا پھر بعثت پر خوشی منائیں، بعثت پر خوشی منائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو کافر بھی خوش ہوئے تھے، کافر بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، چنانچہ ابو جہل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنی ایک باندی کو، لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، سویبہ، جسے بعد میں چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا ہے۔ تو یہ سویبہ کو اس نے آزاد کیا ہے، تو اسی کی خوشی میں، خوشی کے موقع پر اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باندی کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خوشی، تو ولادت کی خوشی تو ہر کسی کو حاصل تھی، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ولادت سے کہیں گنا زیادہ، ولادت پر خوشی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ولادت سے کہیں زیادہ خوشی اور اظہار مسرت ہمیں بعثت پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی حیثیت سے ہمارے درمیان میں رونما نہیں ہوئے ہیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں، بلکہ بعثت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ہماری خوشی زیادہ وہ بعثت کے دن ہونی چاہیے تھی، تو ولادت کے دن منائی جا رہی ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم نے جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا، تشریف آوری کا ذکر کیا ہے، وہاں پر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہاں پر بھی بعثت کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں پر بھی اذ بعث، بعثت کا ہی لفظ ہے، کہیں پر بھی ولادت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہے بات کہ ہمیں جو زیادہ خوشی ہونی چاہیے بعثت پر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں رسول بنا کر مبعوث ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے محفل میلاد کا مجید کون؟ سب سے پہلے محفل میلاد کا ایجاد کرنے والا اور میلاد کا محفل رکھنے والا کون ہے؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ خلافت عباسیہ جب ختم ہو گئی تقریباً 625 عیسوی میں، ختم ہونے کے بعد تقریباً 625 عیسوی میں ایک شخص ہے، گورنر ہے شہر اربل کا، شہر اربل کا گورنر ہے، جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے ملک مظفر ابو سعید۔ اس نے محفل میلاد کو رائج کیا اور بڑھاوا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، تو لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگے، اور اسلام کے نام پر دشمنان اسلام نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر رافضی، شیعہ، یہ سب گڈ مڈ ہو گئے، اور پھر محبت رسول کا نعرہ لگا کر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اسی میں گورنر ملک مظفر ابو سعید، اس بادشاہ نے عام اجازت دے دی تھی کہ جس کو جیسے چاہے وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اپنی باتوں پر عمل کرے، کسی اور کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مؤلف ہے، ان کتاب کا نام ہے الابداع فی مدار الابتداع۔ اس میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کے کرسمس کو دیکھ کر مصری فاطمیوں نے جشن میلاد کو رواج دیا، یعنی
جیسے عیسائی حضرات کرسمس کو مناتے تھے، اسی کو دیکھ کر مصری فاطمیوں نے میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا شروع کیا، اور اس کا سب سے پہلے جائز ہونے کا فتویٰ شیخ ابو الخطاب بن دحیہ نے دیا، اور اس سلسلے میں اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام تھا التنویر فی مولد البشیر النذیر، اور اس کتاب کے لکھنے پر ملک مظفر نے انہیں 1000 دینار بطور انعام دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میلاد کی ابتدا بعد میں چل کر ہوئی ہے، زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں، اور صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ بعد میں چل کر لوگوں نے دین میں ایک قسم کی ایجاد کی جو بدعت کہلاتی ہے، دین میں کسی چیز کی بنیاد ڈالنا، یہ بدعت ہے، اور یہ بھی انہوں نے بعد میں چل کر جو بنیاد ڈالی ہے بدعت ہے۔ اس لیے اس پر علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ چیز صحیح اور درست نہیں۔ پہلے جو خباثتیں تھیں اس اور بدعتوں کے نام پر، وہ تو کسی درجے میں ٹھیک تھی۔ اب جیسے جیسے زمانہ اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس میں اور زیادہ قباحتیں اور گندگیاں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں شریک ہونا، ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ایسی محفلوں سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے یہ حرمے سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔